بات لو آؤ سب کے سب یہاں۔ قرآن کریم میں جیسے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، حدیث میں جیسا انا خاتم النبیین، یہ آئے ہیں۔ ایک یہ الفاظ ہیں اور عبارات ہیں۔ عبارات اور الفاظ کا مفہوم یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ کے معانی میں گنجائش ہوتی ہے، متعدد معانی کی اور متعدد مفاہیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم بمعنی خاتم یعنی ختم کرنے والا ہو، یا خاتم بمعنی ختم یعنی مہر لگانے والا مہر ہو، جو بھی لیجیے آپ۔ یہ الفاظ کا ایک ہے ترجمہ، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ الفاظ لیجیے۔ تو خاتم النبیین کا قرآن میں جو لفظ آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے، ایک یہ ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا جائیں تو عربی الفاظ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں کچھ عبارات ہوتی ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کے اندر استعمال کیے ہوئے لفظ کی ڈکشنری میں، لغت میں کوئی مفہوم معنی ہوتا ہے، لیکن عرف میں اور اصطلاح میں اس کا کوئی دوسرا مفہوم اور دوسرا معنی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں بھی، دینیات میں بھی، وہ لفظ اگر اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری زبانوں میں ہے، انگریزی میں ہے، کتنے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن جب آپ اس کو فن کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو میڈیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، انجینئرنگ میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، فزیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اصطلاح میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور یہی لفظ امریکہ والے کسی اور مفہوم میں بولتے ہوں گے اور اسی لفظ کا انگلینڈ میں کسی اور محاورے میں استعمال ہوتا ہوگا۔ تو الفاظ میں، لغت میں گنجائشیں موجود ہیں، لیکن کسی عقیدے کے ثابت ہونے کے واسطے ان لغوی گنجائشوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ عہد رسالت میں، صحابہ کے دور میں، نبی کے فرمانے کے وقت میں کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے اور ان کے مخاطبین نے کس مفہوم میں اس کو لیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے بات لغت کی نہیں کی ہے، بات کسی لفظ اور جملے کی نہیں کی ہے، بلکہ بات یہ کی ہے کہ اسلام میں خاتم النبیین کا مفہوم اجماعی کیا ہے۔ خاتم النبیین کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو اجماع امت اور جمہور علماء کرام سے ثابت ہے، بلکہ اس معاملے میں تو کہا جا سکتا ہے 100% مسلمان علماء سے یہ بات ثابت ہے۔ ہاں، لفظ کی تحقیق میں کہیں کہیں کوئی بات ایسی آ گئی ہو، کسی تفسیر میں آ گئی ہو، کہیں ذکر میں آ گئی ہو، تو وہ منافقین کا کام ہے کہ وہ اس کو کھینچ تان کے لائیں، اسے لے کے آ کر کے ایک امکان کو وجود میں لائیں۔ لیکن مخلصین، موحدین، مسلمان، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے والے، وہ نہیں مانتے کھینچ تان کو، تفردات کو۔ کسی شخص کا ایسا اعتقاد رکھنا یا ایسی تشریح کرنا عقیدے کی جس کو جمہور امت نے ریجیکٹ کر دیا ہو، ناقابل قبول ہے اور ناقابل تسلیم ہے۔
اگر وہ اپنے علم، عمل، اخلاق، کردار کے اعتبار سے مستند آدمی ہے، مستند عالم ہے، معتبر عالم ہے، تب بھی اس کے اس غلط روش کی تعویل کی جائے گی اور اسے غلط ہی کہا جائے گا۔ اور اگر وہ اپنی ذات ہی میں منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، بدعملیوں میں مبتلا ہو اور دنیا پرست ہو، حریص ہو، دشمنان اسلام کی پشت پناہی کرنے والا ہو اور دشمنان اسلام کے لیے یہ کام کرنے والا ہو جو تاریخ سے اور کردار سے اور عمل سے روز روشن کی طرح واضح ہو، تو ایسے نالائقوں اور ایسے خبیثوں کی تشریح تفسیر کون تسلیم کرے گا؟ ان کی بات کون مانے گا؟ ان کی بات ماننے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں کہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔